السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ رملہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام رملہ تھا، والد کا نام شیبہ بن ربیعہ، چچا کا نام عتبہ بن ربیعہ۔ شیبہ اور عتبہ دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع کرنے والے مسلمانوں کے سخت خلاف تھے۔ ان کے بارے میں پڑھا ہوا ہے نا آپ نے کہ قریش کے لیڈرز میں سے تھے اور آپ کے شدید دشمنوں میں سے۔ سیدہ رملہ کی شادی عثمان بن ابی العاص الثقفی کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، یعنی مسلمان ہو گئے تھے۔ حیرت کی بات نہیں کہ باپ کس طریقے پر ہے اور بیٹی کس طریقے پر۔ قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے نا، یخرج الحی من المیت۔ میت کون ہے؟ جس کے دل میں ایمان نہیں، اور حی زندہ وہ ہے جس کے اندر ایمان کی شمع جاگ اٹھے۔ کیا آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کسی طریقے پر ہے اور اولاد کسی اور طریقے پر؟ ایسی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کیا یہ آسان ہوتا ہے ماں باپ کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کا طریقہ اختیار کرنا؟ مشکل ہے نا۔ لیکن عموماً ہم روایت پسند لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ماں باپ چاہے غلط بھی کر رہے ہوں ان کے طریقے پر ہی چلتے رہتے ہیں، ان کو فالو کرتے رہتے ہیں کہ ہم ان کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اس بارے میں اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ کس کا حق زیادہ ہے؟ ماں باپ کا حق زیادہ ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی کا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا۔ تو کیا جب اللہ کا حق انسان دینے لگے تو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی برتے؟ بیلنس کیسے کرے؟ جی جی بالکل، ان کی خدمت کی جائے گی، حسن سلوک کیا جائے گا، اچھی طرح بات کی جائے گی۔ قرآن مجید میں آتا ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا، بھلے طریقے سے، مناسب طریقے سے، نارمل ان کے ساتھ زندگی بسر کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس بات پر اصرار کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے یا اللہ کی نافرمانی کی جائے تو اس صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فلا تطعہما وان جاہداک علی ان تشرک بی شیئا ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما۔ لیکن ایک عورت کے لیے یہ فیصلہ، یہ سٹیپ اٹھانا اور یہ ڈیسیژن لینا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، آسان نہیں۔ یہ تو خیر کفر اور اسلام کی بات ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ معاملے ہوتے ہیں۔ مثلا والدین بدعت کرتے ہیں، اور کل بدعت ضلالہ، جیسے ہمارے ہم فوتگی کے موقع پر کیسی کیسی بدعت ہیں۔ اب وہ اصرار کرتے ہیں، وہ جو عام معاشرے کا ایک طریقہ ہے اس پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات پر، حضرت حمزہ کی شہادت پر، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ان کی شہادت کے موقع پر ایسی کوئی چیز نہیں کی جو آج کل ہماری فوتگیوں میں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی اب ماں باپ کی محبت میں یا ماں باپ کے اتباع میں بدعات کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کیا گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے، گھر سے نکل جائیں؟ کیسے کریں گے؟ جی ایسا کوئی موقع آنے سے پہلے ہی ذہن سازی شروع کر دی جائے کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنی۔ اور اگر اس وقت تک ذہن پوری طرح تیار نہ ہوا ہو ماں باپ کا یا گھر والوں کا، اور وہ پھر بھی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پھر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کی خاطر، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ خاموشی اختیار کی جائے، اس وقت جھگڑا فساد نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے اصلاح نہیں ہوتی، بگاڑ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ میں سے کسی کو گھر والوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ ہے کہ آپ پردہ نہ کریں؟ آپ کو ہے؟ جی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کئی احکامات پر چلنے کے لیے بھی بعض اوقات گھر کی طرف سے بہت پریشانی آتی ہے کہ آپ ایک حکم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، وہ کرنا چاہتے ہیں اور گھر والے
اس کی لاجک نہیں سمجھتے، اس حکم کو اہمیت نہیں دیتے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایکسٹریمسٹ. تو کیا واقعی اللہ کا حکم مانا ایکسٹریمزم ہے؟ نہیں، یہی تو سب سے بڑا اعتدال ہے، یہی تو سب سے بڑی نیکی ہے. سیدہ رملہ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان مکہ معظمہ ہی میں کر دیا تھا اور اپنے خاوند کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. انہوں نے اپنی قوم کی طرف سے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. ظاہر ہے وہ صرف کافر نہیں تھے، کافروں کے بھی سردار تھے. خاص طور پر اپنے باپ اور چچا کی جانب سے زیادہ تکالیف کا سامنا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت، حق اور لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا نظام لے کر آئے، ان کے دشمنوں نے سیدہ رملہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. یعنی جسمانی تشدد بھی کیا جاتا تھا اس زمانے میں، مار پیٹ بھی ہوتی تھی اور ان پر سختی کی انتہا کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل اور دین کو غالب کرنے والا ہے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں. ان احمقوں کا ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا، اسے لازماً زوال پذیر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. پھر جنہوں نے جرم کیا ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر حال میں اہل ایمان کی مدد فرماتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے مدد نہیں آ رہی. ان لوگوں کے پاس مدد کب آئی، کیسے آئی؟ یعنی ادھر مشکل آئی ادھر مدد آ گئی، یا اللہ تعالیٰ نے آزمایا بھی؟ آزمائش آتی ہے. کیوں آتی ہے آزمائش؟ بالکل آزمائش اس لیے آتی کہ اللہ تعالیٰ اخلاص چھانٹنا چاہتا ہے کہ کون بندہ واقعی مخلص ہے، خالص ہے، اللہ کے دین کے لیے سچا ہے، اور کون جو ہے وہ صرف باتوں کا بتلا ہے، یعنی صرف باتیں کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، یعنی تمہارا امتحان ضرور ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں ساتھ کسی چیز کے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان و مال کی کمی کے ذریعے، پھلوں کی کمی کے ذریعے. تو امتحان اور آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن جس وقت آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، تو پھر مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کی امید رکھنی چاہیے. بس ایک چیز یاد رکھے کہ مایوس نہیں ہونا، امید سے رہنا ہے کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مدد کی اور ہماری ذمہ تھا کہ ہم مدد کرتے. کان حقا علینا نصر المؤمنین. تو جب آپ حق پر ہوں، سچ پر ہوں، تو وقتی طور پر اگر آپ کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے اور وقتی طور پر آپ کی بے عزتی بھی ہو جائے، پٹائی بھی ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو بھی اگر آپ سچے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا دفاع ضرور کرے گا، اور ایک دن آپ کی برات ہو جائے گی، اور ایک دن آپ کی مدد آئے گی، ایک دن آپ ضرور سرخرو ہوں گے. اگر وہ دن دنیا میں نہ بھی آیا تو آخرت میں تو کھرے کھوٹے کی پہچان ہو کر ہی رہے گی. جنگ بدر میں شمولیت کے لیے قریش اپنے بڑے بڑے سرداروں اور طاقتور جنگجو افراد کے ساتھ روانہ ہوئے. مشرکین کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 ایسے افراد تھے جو دین الہی پر پورے اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نور اور ہدایت کی پیروی اختیار کر لی تھی. قریش کی جانب سے سب سے پہلے میدان جنگ میں عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے، اور انہوں نے اپنے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو چیلنج کیا. لشکر اسلام کے 3 سرکردہ بہادر میدان میں نکلے. ایک حمزہ بن عبد المطلب، دوسرے علی بن ابی طالب، تیسرے عبیدہ بن حارث. سیدنا حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا، جبکہ سیدنا علی بن ابی طالب نے ولید بن عتبہ کو قتل کیا. عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ ہوا.
دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے اور دونوں زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا حمزہ اور حضرت علی عتبہ پر حملہ آور ہوئے اور چشم زدن میں اس کو تحقیق کر دیا اور عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر لشکر اسلام کی طرف لے گئے۔ ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی۔ سوچیے، اپنی ٹانگ کا سوچیے کہ ٹانگ کا کٹ جانا، اور اس زمانے میں مصنوعی ٹانگیں بھی نہیں لگتی تھی، ساری زندگی کے لیے معذور ہونا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کی قربانیاں دے کر اسلام کی خدمت کی ہے، یعنی اپنا جسم و جان دے کر۔ قریش نے جب دیکھا کہ چند منٹوں میں ان کے سرکردہ بہادر تہ ہو گئے، یعنی تلوار کی زد میں آ گئے ہیں، کام تمام ہو گیا ہے، تو ان کا دیوانہ پن جوش میں آیا اور زوردار لڑائی شروع ہو گئی۔ اس مارکہ آرائی میں قریش کا سب سے بڑا بدبخت ابو جہل قتل ہوا، اور رسول اللہ کو ایذا دینے والا اس کا ہمنوا عقبہ بن ابی معیط بھی واصل جہنم ہوا، یعنی وہ بھی قتل ہوا۔ پھر میدان جنگ میں عجیب منظر دیکھنے میں آیا کہ سیدنا بلال اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ امیہ بن خلف پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے اپنی تلواروں سے اس کے پرکھچے اڑا دیے۔ یہ وہی امیہ بن خلف ہے جس نے سیدنا بلال کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں سزا دینے کے نت نئے طریقے نکالتے تھے، اور کس طرح ان کے جسم پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، اور آج انہی کے ہاتھوں وہ شخص قتل ہو رہا ہے۔ کانا حقا علینا نصر المومنین۔ مکہ کے 13 سال تک انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، لیکن جب مدینہ میں آئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موقع دیا تو آج حساب برابر ہو گیا۔ جنگ بدر میں لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ ہند بن عتبہ اور اس کا خاوند ابو سفیان بن حرب بدستور شرک پر قائم تھے، جبکہ اس کے چچا کی بیٹی رملہ بنت شیبہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب ہند کو اس کے باپ عتبہ اور چچا شیبہ اور بھائی ولید بن عتبہ کے قتل ہونے کی خبر دی گئی تو اس نے رملہ کے اسلام قبول کرنے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن ہند کی ہرزہ سرائی کا سیدہ رملہ پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس کے والد باطل کے علمبردار تھے۔ تو اس لیے جو حق ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، سچائی جو ہوتی ہے، اگر وہ صحیح طور پر دل میں داخل ہو جائے تو پھر لوگوں کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ قرآن مجید میں آتا نا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم لوگ پھر اہل کتاب یعنی دیندار لوگوں سے بھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بے دین لوگوں سے بھی بہت باتیں سنو گے، یعنی دونوں طرف سے مخالفت آئے گی، اور یہ آپ کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی کہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ام حکیمہ کی نصیحتوں میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جو مردار ہوتا ہے اس کو تو کوئی ٹھوکر بھی نہیں مارتا، کس درخت کے اوپر پتھر پڑتے ہیں؟ جو پھلدار ہوتا ہے۔ دوسرے درختوں کو تو خواہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی پتھر نہیں مارتا۔ بالکل، یعنی تم پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو دراصل تمہاری خوبی کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے، انسان کو دین کے راستے میں استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ جب فتح مکہ کا دن آیا تو ہند کو معلوم ہوا کہ سیدہ رملہ اس سے بڑھ کر دانش مند ثابت ہوئی، کیونکہ اب وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے ہند سے پہلے گمراہی کو چھوڑ دیا۔ فتح مکہ کے دن ہند اور اس کے خاوند ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح حق غالب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ رملہ پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور جنت الفردوس میں ان کی بہترین مہمان نوازی کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے۔ اگرچہ بہت سی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی ان کے حالات کی، لیکن یہ جو پہلو ہے کہ پورے خاندان، پوری برادری اور پورے معاشرے کا مقابلہ کرتے ہوئے حق کو تھام لینا، یہ کوالٹی ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ ہم چھوٹی موٹی بات پر بھی کمزوری دکھاتے ہیں اور پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور سمجھتے شاید ہم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا سچائی پر وہ پورا یقین اور اعتماد نہیں ہوتا، اور بہت جلد لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ کوئی کچھ کہنا چاہے گا آپ میں سے؟ اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں، کیا ہمیں کوئی ایسی مشکل پیش آئی؟ کوئی ایسی مشکل نہیں، ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے اسلام قبول کرنے کی، دین پڑھنے کی۔ ہمارے والدین قربانیاں کر کے ہمیں روزانہ بھیجتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، گھر جاتے ہیں تو پھر سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ گھر کے بہت سے کام کاج ہم سے اٹھا لیے گئے ہیں کیونکہ ہم ایک بڑا کام کر رہے ہیں۔ کتنی سہولتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی، اس کے باوجود بھی ہم شکر گزار نہیں ہوتے، اور چھوٹی سی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے کیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ جی
السلام علیکم. وعلیکم. استاد تفسیر میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام کو سب سے پہلے کمزور طبقے نے قبول کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی ٹوٹے دلوں والے ہوتے ہیں تو انہیں اسلام دلکش محسوس ہوتا ہے تو وہ جلدی قبول کر لیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس ہر چیز ہوتی ہے وہ غنی ہو جاتے ہیں اس سے، اور وہ جو خوشحال. لیکن یہ تو ایک غنی گھر کی خاتون تھی. جی استاذہ، تو یہی بڑی بات ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ڈیسیژن لیا، اسلام قبول کر لی. جی ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جہاں پر ایمان اور کفر کی بات بھی ہم نے پڑھی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں مختلف قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں. جس طرح یہ حضرت رملہ کے بارے میں پڑھا کہ ان کے جو والدین کے ساتھ تھا، تو میں جب اس راستے پر آئی تو میرا بھی والد کے ساتھ عقیدے کے اوپر زیادہ ہو گیا. وہ کسی اور عقیدے کے تھے، اور شروع میں وہ اتنا خلاف، مطلب وہ جب بھی میرے ساتھ بیٹھتے تو بہت لمبی لمبی باتیں مجھے مطلب ڈانٹتے اور تم غلط کری اور یہ کری ہو. اس وقت مجھے طریقہ نہیں آتا تھا کہ میں کس طرح سے ان کے ساتھ بات کروں یا جواب دوں. پھر جب میں قرآن کی طرف آئی تو مجھے پتا چلا کہ اچھے اخلاق سے، اچھے انداز سے جب ہم بات کرتے ہیں اور اپنے عمل سے ہم کسی کو ثابت کرتے ہیں تو دوسرا خود بخود مائل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے مجھے طریقہ نہیں آتا تھا تو میری لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں ابو سے. اکثر لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شروع میں جھگڑے اور ایک دم ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے، اور ہم کنونس کرنا چاہتے ہیں، جیتنا چاہتے ہیں، یا دوسرے کی ریکگنیشن چاہتے ہیں، اور خاص طور پر والدین کی. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بچے جب چھوٹی سی بھی کوئی چیز کرتے ہیں تو فوراً اما ابا کو دکھاتے ہیں کہ وہ ہمیں اپریشیٹ کریں. تو جب وہاں سے اپریشیشن نہیں ملتی تو دل ٹوٹ جاتا ہے. تو دین کے معاملے میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپٹ کر لیں ہمیں. دوسرے لوگوں سے بھی ایکسپٹنس چاہتے ہیں، معاشرے سے بھی چاہتے ہیں، لیکن خصوصاً والدین کی ایکسپٹنس چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے پوائنٹ پہ مطلب انٹریکشن ہمارا گھر والوں سے ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو میرے فادر جو تھے وہ رفع یدین پہ بہت زیادہ چڑھتے تھے اور مجھے بہت برا بھلا کہتے. خیر جب میں قرآن کی طرف آئی تو میرے اخلاق اور میرے جو ان کے ساتھ معاملات تھا تو آہستہ آہستہ وہ خود اتنے مطلب انہیں پسند آنے لگا اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے. الٹا مطلب اتنی زیادہ مجھے عزت دینے لگے، مجھ سے اظہار کرتے تھے اپنی محبت کا. تو یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں زندگی کے یہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. مطلب وہ پھر میرا ایک چیپٹر تھا کہ الحمدللہ وہاں پہ مجھے کامیابی ہوئی. اس کے بعد جب شادی ہوئی تو اس کے بعد ان لاز کی طرف سے، ہسبینڈ کی طرف سے کچھ اس طرح کے ٹیسٹ ہوئے کہ وہی سچویشن ایک طرح سے کریٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا. اور یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان حقا علینا نصر المؤمنین، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے جب تک ہماری آزمائش ہوتی ہے، اور وہ ٹائم جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں انسانوں کے ذریعے بھی، اور وہ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ جو لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے مددگار بن جاتے ہیں. پھر بالکل، دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے اس لیے کہ ہمیں خالص کرے، اور جو جتنا اللہ کو محبوب ہوتا ہے اس کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے. لیکن ہمیں شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو کیا سجھاتا ہے کہ شاید ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو جس کی پکڑ آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا. ہر ٹیسٹ پہ ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، وہ فلاں تو اتنی خوشی سے رہ رہا ہے، اتنے مزے سے رہ رہا ہے، اس کے اوپر تو کوئی مشکل نہیں، شاید ہمیں دنیا نہیں ملی، پتہ نہیں آخرت بھی ملے گی کہ نہیں، کیا فائدہ اس دین پر عمل کرنے کا. تو ان خیالات کو جگہ نہیں دینی چاہیے. دیکھنا یہ چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے. اگر وہ صحیح ہے تو بس پھر جم جائیں اور اللہ سے مدد مانگے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جہاں جہاں اپنی غلطیاں نظر آتی جائیں وہاں وہاں اپنی اصلاح کرتے جائیں. اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.